مولانا مفتی زکریا احمد صاحب سے خواہش کرتا ہوں وہ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرات اکابر، معززین اور عزیز بزرگوں اور ساتھیوں، انتظامیہ تو واقعی قابل تعریف ہے کہ 3 مہینے سے ان بچوں کی نماز فجر کی پابندی ایک تشویق اور ایک ترغیب کے لیے بلکہ اس موقع پر میں یہ کہوں کہ ہمارے اپنے نونہال چھوٹے طلباء موسم کی سختی کے باوجود انہوں نے فجر کی پابندی کی۔ ہمارے اپنے محلے کے ایسے نوجوان جو صحت مند بھی ہے، تندرست بھی ہے، توانا بھی ہے، جن کی راتیں 2-3 بجے تک چبوتروں پر گزرتی ہیں اور جن کی نماز فجر کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، ایسوں کے لیے بھی کچھ انتظام ہونا چاہیے۔ اس وقت کا ہمارا بہت بڑا قیمتی سرمایہ جو یوتھ ہے، نوجوان ہے، ایک بے شعوری، لاشعوری کی زندگی گزار رہا ہے۔ نماز، اور اس میں بھی نماز فجر، اگر واقعی کوئی اس کا اہتمام کر لے، فضائل تو اس کو حاصل ہی ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ اس کے اپنے وجدان میں، اس کے اپنے ادراک میں، اس کے اپنے احساس و شعور کے اندر جو بیداری پیدا ہوگی وہ تصور نہیں کر سکتے۔ قوم کو صرف فجر کی اذان رات کی نیند سے جگانے کے لیے کافی نہیں، بلکہ ان کی اپنی بے حسی کی نیند سے بھی جگانے کی ضرورت ہے۔ ہماری اپنی بڑی بڑی مسجدیں فجر کی نماز کے اندر ویران ہوتی ہیں، صفیں ماتم کرتی ہیں کہ کاش 2-4 مصلی، 2-4 نمازیوں کا اضافہ ہو جائے۔ بعض ایسے اطراف کے مساجد ہیں جہاں پر صرف امام اور مؤذن ہوتے ہیں، اور ہم اس عظیم الشان اسلامی رکن کی یہ حالت ہم نے کی ہے، تو ظاہر بات ہے آفتیں اور پھر کوڑے نہیں برسیں گے تو کیا ہوگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز فجر کے سلسلے میں فرمایا کہ من صلی الصبح فی جماعہ، اگر کسی نے جماعت کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ ومن اخفر ذمۃ اللہ کبہ اللہ لوجہہ، اگر کسی نے اللہ کی حفاظت میں آئے ہوئے شخص کو ستائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالیں گے۔ تو بڑی خوشی ہے کہ ہمارے اپنے طلباء، ہمارے اپنے بچے، ہمارے اپنے نونہال جنہوں نے 3 مہینے پابندی کے ساتھ مستقل
مسجد سے وابستہ رہے، اور امید یہی ہے کہ یہ جو تربیت ہے یہ تربیت ان کے آئندہ مستقبل کے لیے بہت روشن ہوگی۔ ماہرین نے یہ بات لکھا ہے، نفسیاتی طور پر جو بچے بچپن کے اندر جو چیزیں سیکھتے ہیں آخر عمر تک 50% وہ چیزیں باقی رہتی ہیں۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ مروا اولادکم وہم ابناء 7 سنین، کہ 7 سال کی عمر کے اندر بچوں کو نماز کا حکم کرنا چاہیے، 10 سال کے ہو جائیں تب بھی ہونا چاہیے، تاکہ گریجولی بچوں کے اندر جب یہ عادت ہوگی تو آج کی عادت کل کی پھر یہ عبادت بن جائے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سائیکل یہ والدین رکھیں کہ میرے اپنے بچوں کے لیے آپ انتظامی کمیٹی کم سے کم بچوں کو نماز کی عادت پڑ جائے، ان کو سلیقے کی زندگی اور باشعور زندگی کی طرف ان کو لے آئیں۔ والدین اور سرپرستوں کی ذمہ داری تھی کہ اپنے بچوں کو نیک اور صالح بنانے کے لیے اس قسم کی کوششیں کریں، لیکن انتظامیہ نے اس کی فکر کی تو واقعی یہ لائق تحسین اقدام ہے، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس قسم کے اور بہترین نئے قسم کے ہمارے اپنے نوجوانوں کے لیے بھی کچھ ایسے پروگرامز ہونے چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے ان کا شعور اور ان کا احساس اور ان کا وجدان جو ہے یہ پروان چڑھے، اور ان کے اندر کی جو بے حسی ہے، بے ضمیری ہے، وہ تھوڑی سی ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس اجتماع کو قبول فرمائے، آج کے اس بزم کو ان بچوں کی بہترین تربیت کا سامان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔